زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ یہ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض کی گئی، لہٰذا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر ایک کے لیے جو صاحب نصاب ہو اس کے لیے ضروری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی پلر ہے، بنیادی رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بالکل ساتھ ملا کر قرآن پاک میں 32 مرتبہ 32 ٹائمز زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ادا کرے اس خوش نصیب کے لیے بشارتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ایسے بدبختوں کا انجام بھی قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت یہ قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جن سے زکوٰۃ کی فرضیت یہ واضح ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ نے اس بات پر مامور فرمایا، اس بات کا حکم دیا گیا، مجھے اس بات پر مامور کیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد خدا کے سچے رسول ہیں، ٹھیک طرح نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، پس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گے، سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلے میں ان پر لازم کر دی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اسی طرح سنن الترمذی کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو تب فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ اب یہ جو احادیث ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرض قرار دی، اور قرآن پاک میں بھی اس کی فرضیت یہ بیان کی گئی، اور بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جہاد یہ آپ نے فرما دیا۔ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ان کے خلاف ابھی حضور کے فوراً وفات ظاہری کے بعد جہاد نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے انہیں بھی کہا کہ جس بات کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، جس بات پر حضور نے یہ فرما دیا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، ایسی بات سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اتنا سیریس مسئلہ انہوں نے اس بات کو لیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا بڑا اسلام کا رکن ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن ہم میں سے ایک اکثریت ہے جو مالدار ہوتی ہے لیکن ان کو زکوٰۃ نکالنا نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مالی اعتبار سے نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگوا کر اپنے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ زکوٰۃ یہ سن 2 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی، یعنی روزوں سے پہلے بھی زکوٰۃ کو فرض کر دیا گیا۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا چونکہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی اس کا منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے کے بے شمار فضائل ہیں، احادیث مبارکہ میں ان کے فضائل بیان کیے گئے۔ کچھ احادیث ہم انشاءاللہ اس حوالے سے سنتے ہیں اور کچھ قرآن کی آیات بھی اس حوالے سے سنیں گے۔ زکوٰۃ دینا یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔
اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جو اللہ اور رسول کا ماننے والا ہے، کلمہ گو ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اور زکوٰۃ جو دیتا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ پھر آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ کتنی مشہور آیت ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ رحمت کسے ملے گی؟ اسے ملے گی جو تقوی اختیار کرے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا متقی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ یہ متقین کی قرآن پاک میں علامت بیان کی گئی۔ تو زکوٰۃ دینا جو ہے یہ بڑا ہی اہمیت والا عمل ہے، اور زکوٰۃ دینے سے ہمارا جو مال ہے نا، اس کا میل کچیل چلا جاتا ہے، وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ اگر ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے لالچ، بخل جیسی صفات سے اگر دل میں ہیں تو چھٹکارا مل جاتا ہے، اور سخاوت یہ بخشش کا بھی ذریعہ اور یہ محبوب عمل ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھتا ہے۔ اب یہ بات میری اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کے بدلے اور دے گا، وہ اس کے بدلے اور دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ والی آیت آپ نے کئی دکانوں کے شٹرز پر لکھی ہوئی دیکھی ہوگی۔ وہ مال کمانے کو ہی کہتے ہیں کہ بس اللہ نے بہترین رزق دے دیا، حالانکہ یہ وہ بہترین رزق ان کو ملا ہے جو زکوٰۃ دینے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں بڑھتا گیا۔ اس رزق کو اللہ نے فرمایا کہ وہ بہترین رزق ہے۔ تو یہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے کی بڑی اہمیت ہے، زکوٰۃ دینے کے بڑے فضائل ہیں، اور زکوٰۃ جو دیتا ہے نا، اس کے لیے تو دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ تو جب ہم اپنا مال زکوٰۃ کا یہ ضعفاء میں دیں گے تو انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی ملیں گی، جس سے ہمارے مال میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہ دینے کے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں۔ تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے جو فضائل قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے، ان فضائل سے محرومی ہے، وہ بندہ محروم ہے، اس کو یہ فضائل نہیں ملیں گے۔ اور نمبر 2 جو زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان ہوتا ہے وہ ہے کنجوسی۔ بندے کے اندر یہ کنجوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت اور کنجوسی کو ایک بڑی ہی پیاری مثال کے ذریعے واضح فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت، جنت میں ایک درخت ہے جو سخی ہو اور اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور بخل آگ میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا اس نے اس شاخ کو پکڑا، وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کرے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کرنا یہ سخاوت ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا کنجوسی ہے۔ اور جو کنجوس ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ جہنم کی اس شاخ کو پکڑنے والا ہے جو درخت کی شاخ اسے جہنم میں پہنچا دے گی۔
اور زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں دیتے ان کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کسان اپنی فصل بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پھل ملنے کا وقت آتا ہے، آندھی طوفان یا بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے جس سے ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یا ان کو کوئی سونڈی یا اس طرح کا تیلا وغیرہ لگ جاتا ہے جس سے ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو میں ایک شعب الایمان کی روایت سنانا چاہوں گا۔ فرمایا زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ اس فصل کے اندر زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے اور یہ ادا نہیں کرتے، اس جمع پونجی کے اندر زکوٰۃ کا مال شامل ہوتا ہے، اس زکوٰۃ کو، اس میل کو بھی اس نے جدا نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسی قوم کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ المعجم الاوسط کی روایت ہے، فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی، حضور کا فرمان ہے، فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ قحط سالی ہو جائے گی، خشکی ہو جائے گی، خوراک کی کمی ہوگی۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک کتنی خوراک پیدا کرتا ہے لیکن پھر بھی خوراک کی کمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی۔ اور ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے یہ جانور موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ یہ تو ان جانوروں، ان چوپایوں کے صدقے ہمیں پانی اور یہ بارشیں وغیرہ مل جاتی ہیں۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ایسے پر لعنت بیان کی گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ حضور کی لعنت ہے ایسے پر، اس کا دین بھی گیا، اس کی دنیا بھی گئی۔ اور جو زکوٰۃ ہم اپنے مال کی ادا نہیں کرتے، کل بروز قیامت یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ کہ جو جوڑ رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا حباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ارشاد فرمایا کہ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا، وہ مال گرم کر کے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیوں اور کروٹوں اور پیٹھوں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو اس جوڑنے کا عذاب، اب چکھو اس جوڑنے کا مزہ۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ یہی مال ہمارے لیے بروز قیامت وبال جان بن جائے گا۔ آخری حدیث اس حوالے سے ہم سنتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنج سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی، یعنی دو نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے کا توق ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ الامان الحفیظ۔ تو قرآن اور حدیث سے ہم نے واضح طور پر سن لیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے بڑا دردناک دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی سعادت عطا فرمائے۔
زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے، زکوٰۃ نکالنی کن کن اموال کی ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ ویڈیوز آئیں گی، تو آپ زکوٰۃ والے پلے لسٹ میں جا کر اس کے مکمل بیان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دین کے اہم ترین رکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق معلومات ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل پیرا ہونے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔